11ویں جماعت کے لیے شاد عظیم آبادی کی دوسری غزل۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ شعر یہ جو غزل کا مطلع ہے، یعنی پہلا شعر، تو شاعر یعنی شاد عظیم آبادی اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا دستور بھی کیا ہے، میں یہاں خواہشات میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ جس طرح بچے کو کھلونے دے کے محض اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح اس دنیا میں انسان کا دل خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سبھی خواہشات پوری ہو نہیں سکتی۔ بس خواہشات پوری ہونے کے دھوکے میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک طرح سے یہاں زندگی کو بچے کی تمنا سے موازنہ کیا گیا ہے، یعنی اس طرح بچہ تمنا کرتا ہے کھلون کی، چیزوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، مٹھائیوں کی، وہ معمولی وہ تمنا ہوتی ہے، لیکن کبھی پوری ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہو جاتی ہے۔ یا بچہ جب روتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو اسے کھلون یا مٹھائی کا کہہ کر اس کا دل بہلایا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی بھی اسی طرح جو ہیں تمنا یا خواہشات کو پورا کرنے کی طاقتوں میں ختم ہو جاتی ہے، کہ زندگی کا مقصد یہی ہے یہ تمنا پوری ہو جائے، وہ خواہش پوری ہو جائے، لیکن آخر پر پھر انسان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی پورا نہیں ہوا۔ ہزاروں خواہش، جیسے غالب کا شعر جو ہے، ہزاروں خواہش ایسی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو دوسرا شعر ہے، ہوں اس کو اونچا کہ ہر ذرا سے آگاہ، حدت سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے واقف ہوں، کیونکہ اس گلی سے لمبے عرصے سے گزرتا رہا ہوں، یعنی مانوس راستہ ہے میرا، اب تو عمر ہی گزر گئی ہے اس گلی سے آتے جاتے۔ گویا شاعر عشق نشو و فراز سے بخوبی واقف ہے اور اس میدان میں کافی تجربہ رکھتا ہے۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونے کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اب یہاں پر خود سے مخاطب ہیں کہ مجھے دنیا میں لایا گیا ہے، اس دنیا کی محفل کی رونق تو میری دل کو بے چین کرتی ہے۔ اور شاعر پوچھتا ہے کہ میں اس دنیا میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ اس شعر میں دنیا سے اقتحار کا اظہار کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، یعنی مجھے مائکش کی طرف مائل کیا گیا ہے، یعنی مجھے کہاں پتا تھا مجھے یہاں لایا جائے گا، اب لایا گیا ہوں، بس یہی کچھ اب ہو رہا ہے۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا۔ اب شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں شراب کے موضع اور کرشمے پر اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن مجھے شراب نوشی کے لیے بہت مشکل سے منوایا گیا ہے۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ تو یہاں بھی خود اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کہاں لایا گیا ہے، تو کہاں دنیا اور کہاں میں ارشاد، کہاں میری طبیعت اور کہاں دنیا کا چلن۔ افسوس کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کس آرام میں تھا، یعنی آدم کی خطا سے پہلے جنت میں سکھ سے تھا دنیا میں، لیکن اسے دنیا میں
لایا گیا ہے دنیا جیسی خراب جگہ پر آنا پڑا، اور میرے لیے تو یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں ہے۔ کہاں سے کس جگہ لایا وہ، کہاں سے مطلب جنت سے، کس جگہ یعنی اس دنیا میں، وہاں آرام یہاں بھی آرام۔ شکریہ۔